بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خوابوں کے بارے میں ہمیشہ سے بہت کچھ پڑھتے آئے، بہت کچھ سنتے آئے، لیکن میں کبھی بھی خوابوں پہ اس سے زیادہ یقین نہیں کرتا تھا۔ خوابوں کے بارے میں میرا نظریہ ہمیشہ صرف یہی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ بھی انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کے لاشعور میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں کوئی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی کتاب اس نے پڑھی ہوتی ہے، یا کوئی مووی دیکھی ہوتی ہے، جو بھی چیز اس کے دماغ میں ہوتی ہے سونے سے پہلے، وہی چیزیں زیادہ تر انسان کے خواب میں آتی ہیں۔ یہ میرا نظریہ تھا ہمیشہ سے خوابوں کے بارے میں، لیکن پچھلے تقریباً 2 سال سے خوابوں کے بارے میں میرا جو نظریہ ہے وہ کچھ بدلا ہے، اور یہ بڑا ڈرامائی انداز میں بدلا ہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو میری پہلے ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا، یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ دوسری ویڈیو جو ہے اس میں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس پہلی ویڈیو میں آپ کو میں اپنا جو خواب ہے یا جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دراصل یہ جو خواب تھا یہ کالے جادو سے متعلق ہی تھا، تو یہ ویڈیو آپ نے ٹائٹل میں ہی پڑھ لیا ہوگا، کالے جادو کا ذکر اس میں ہے۔ اور پہلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ میرے اوپر کیسے کالے جادو کا وار بھی پچھلے 2 سال میں کتنی بار ہو چکے ہیں اور میں اس کا کیا حل کرتا ہوں، اور دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل ہے کیا، جو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دونوں یہ موضوعات جو ہے مختلف ہے میرے حساب سے۔ ایک ہی ویڈیو میں کریں گے تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ لوگ ساری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 3 سے 4 بار ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو مشکوک ہیں، جو کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں ہوتے ہیں، جو کسی بھی کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، دوستوں میں ہو سکتے ہیں، ویسے گاؤں میں ہو سکتے ہیں، جو کہ جیلسی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی کا بھلا وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو، یا وہ بہت سارے نقصانات بچانے کی کوشش کرتے ہیں کالے جادو کے ذریعے، ایسے چیزوں کے ذریعے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جادو یہ تو یہ حقیقی چیز ہے، حقیقت ہے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو اثر کر گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا حل کیا تھا وہی میں سیم کرتا ہوں جو میرے علم میں ہے۔ جو آج سے 2 سالوں میں جو 3 4 بار جو ہو چکا ہے اس کا تو ذکر پھر کبھی کریں گے۔ میں آپ کو آخری جو واقعہ آج سے کچھ دن پہلے ہوا وہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو یہ مسئلہ ہے اس طرح کا جو کہ حقیقت ہے، کچھ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا اس کا، تو اس سے بچنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ میرے تجربے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو انفارمیشن آپ کو دوں گا میں دونوں ویڈیوز میں، اس کے ذریعے آپ اس کا آگے کے لیے بھی راستہ روک سکتے ہیں۔ تو آج سے کچھ دن پہلے میں یہاں اپنے گاؤں میں ہی میں آ رہا تھا کسی راستے سے، تو دور سے میں نے دیکھا ایک صاحب تھے جو بڑی مشکوک حرکت کر رہے تھے، وہ کچھ عمل کر رہے تھے۔ وہ مجھے وہیں پہ سمجھ آ گیا، کیونکہ پہلے بھی جو 3 4 بار ہوا ہے وہ وہی صاحب تھے۔ مجھے پتہ بھی چلا کہ اسی نے کیا جو کالے علم کا، کالے جادو کا وار تھا، جو بھی تھا اسی نے کیا، پتہ بھی چلا۔ وہ بھی ناکام ہوا، الحمدللہ یہ بھی ناکام ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ میں تھا یہ کچھ دن پہلے میں اور سلمان ہم بائک پہ گاؤں میں کسی راستے سے آ رہے تھے، تو سامنے میں نے دور سے دیکھا کہ وہی مشکوک بندہ جو دل میں ہر کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، پڑھنے کو 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی اس کی آواز گھر سے باہر تک آ رہی ہوتی ہے، لیکن کالا جادو اور اس طرح کے وار اور گھٹیا حرکات کرنے سے بھی باز وہ نہیں آ رہا، کئی سال سے ہو رہی ہے۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ ایک مشکوک حرکت کر رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا وہ میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے اور بھی لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے دور سے دیکھ لیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ وہی کر رہا ہے، وہی عمل کر رہا ہے جو کالے جادو کا وار کے لیے عام موسٹلی اس طرح کے کیے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے 2 راستے تھے، ایک راستہ دوسری طرف جاتا تھا، ایک راستہ اسی راستے کی طرف جاتا تھا جہاں پہ وہ بندہ سامنے موجود تھا اور وہ کچھ کر رہا تھا۔ وہ تو کیونکہ میں جو قرآنی کچھ آیات ہیں وہ پڑھ کے صبح بھی الحمدللہ گھر سے نکلتا ہوں، اور بعد میں بھی سفر پر نکلنے سے پہلے سفر کی دعا اور کچھ قرآنی آیات، کچھ ایسے عمل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بتائے ہوئے کالے جادو سے بچنے کے لیے، جو احادیث میں یا جو علماء کرام بتاتے ہیں، جو وہ میں کر کے نکلتا ہوں گھر سے ہمیشہ۔ اور ان کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ جو میرے پر وار ہوتا رہا کالے جادو کا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب کیسے ہوتا رہا آپ کہیں گے یہ سنی سنائی باتیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بھی پہلے یہی کہتا تھا، لیکن میں پچھلے 2 سال سے ان چیزوں پہ یقین کرنے لگا ہوں۔ جب وہاں پہ دوراہے پہ پہنچا میں، تو پہلے میں نے سوچا کہ راستہ بدل لوں میں، لیکن پھر میں نے سوچا میں تو الحمدللہ میرے اوپر تو اللہ کا خاص رحم و کرم ہے، پہلے بھی یہ ناکام ہوتا رہا سب کچھ، اور میں قرآنی آیات جو ہے، اگر یہ کالا جادو کر رہا ہے، یہ کالے علم کو استعمال کر رہا ہے میرے خلاف، تو میرے پاس تو سنہری علم ہے، قرآن کا علم ہے، جس کے اوپر یقین ہمیں پہلے سے تھا، لیکن اب تھوڑا زیادہ ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ یقین بڑھ گیا میرا۔ تو میں اسی راستے کی طرف
جان بوجھ کر گیا جہاں پہ وہ بندہ عمل کر رہا تھا، وہاں سے گزر کے میں گاؤں کے اندر آیا۔ اچھا وہاں سے ہم آگے، ہم گھر آ گئے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد مجھے ایک خواب آیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ میں نے سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ میرا گھر کا جو دروازہ ہے وہاں پہ تھوڑا اندر ایک سفید رنگ کا سانپ وہ اندر آ گیا، میں نے دیکھا اس کو خواب کے اندر۔ لیکن میں نے سوچا میں اس کے اوپر وار کروں، اس کو مارنے کی کوشش کروں۔ پھر میں نے سوچا دروازے کے پاس ہے شاید باہر چلا جائے، یہ سوچ کے میں تھوڑا پیچھے آیا ہوں، شاید دوسرے کمرے میں گیا ہوں۔ وہاں سے جب واپس میں اپنے بیڈ روم کی طرف آیا ہوں، میں نے سوچا تھوڑی دیر میں انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دیکھیں گے۔ میں جب اپنے بیڈ روم میں آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ سانپ میرے پیچھے بیڈ روم میں آ گیا ہے۔ جب وہ سانپ میرے بیڈ روم میں آ گیا تو میں نے کیا کیا، فوری طور پہ ایک کپڑا تھا اس کے اوپر پھینکا، وہ کپڑا اس کے اوپر پھینکا، اور جس طرح اس کا سر تھا جہاں پہ اس کی منڈی تھی، وہ کپڑے سمیت میں نے وہاں سے اس کو اوپر سے دبوچ کے مروڑ کے اس کو میں نے مار دیا۔ وہ سانپ کو میں نے مروڑ دیا، اپنی طرف سے مار دیا میں نے۔ جب کچھ دیر وہ سانپ نہیں ہلا، میں نے کپڑا اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو سفید رنگ کا سانپ جو کم از کم 3 سے 4 فٹ لمبا تھا وہ مر چکا تھا۔ اچھا یہ خواب میں نے دیکھا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے جوڑا اس کو اس چیز کے ساتھ کہ 2 دن پہلے کیا دیکھا تھا میں نے، کہ وہ بندہ ایک گھٹیا قسم کا بندہ جو 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود اور تلاوتیں کرنے کے باوجود، قرآن کا جو سنہی علم ہے اس کی تلاوت کرنے کے باوجود کالے علم کا استعمال بھی کرتا ہے وہ۔ تو اس چیز کو میں نے جوڑا۔ پھر میں نے اپنے جو صاحب علم دوست میرے ہیں ان سے رابطہ کیا۔ صاحب علم سے مراد میرا کوئی پیر ویر اس طرح کی بات نہیں کر رہا، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور جو صاحب علم جن کو میں سمجھتا ہوں، میں نے رابطہ کیا ان سے، میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے میں نے ان کو صرف یہی بتایا کہ مجھے یہ خواب ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا دیکھا پہلے، میں نے صرف ان کو اپنا خواب سنایا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا بعد میں کہ آپ کے اوپر کالے علم کا بہت برا وار کیا گیا تھا، جو کہ الحمدللہ ناکام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا اور اس کے راستہ ہمیشہ کے لیے رک چکا ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بعد میں پوری بات پہلے نہیں بتائی، میں نے بعد میں پوری بات بتائی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھنے سے پہلے یہ کچھ ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ عمل کریں تو آگے آئندہ کے لیے۔ میں نے بتایا میں یہ عمل آلریڈی کر رہا ہوں میں۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ جادو جو ہے اس کی یہ بھی حقیقی چیز ہے، حقیقت اس کی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ انڈیا میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم یہ حرام چیز ہے، یہ حرام ہے، کرنے والا جہنمی ہے، چاہے وہ 5 یا 10 نمازیں پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا لیے جو ایمان ہوتا ہے ایز اے مسلم، وہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کالے علم کی جگہ بھی ہے تو وہ مسلم نہیں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی کافر۔ تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے، ان کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میرے اوپر یہ 3ری 4تھی بار ایسا ہوا ہے۔ ہر دفعہ مجھے ایک خواب آتی ہے، اس خواب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں اپنے صاحب علم دوستوں کے ساتھ، وہ مجھے اس کا آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور کرنے والا فلاں تھا۔ اچھا اس کو پلٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں نے پلٹا نہیں ہے۔ فی الحال اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے، وہ کون سی قرآنی آیات ہیں جن سے کالا جادو اس کی کاٹ کی جا سکتی ہے، اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ جتنا مرضی کو وار کر لے کالے جادو کا، آپ کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کالا جادو کیا جاتا ہے کالے علم کے ذریعے۔ تو کالے علم کا جو توڑ ہے وہ سنہری علم ہی ہے، وہ قرآن کا علم ہی ہے، اسی سے کے ذریعے سے میں وار کرتا ہوں۔ میں کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، الحمدللہ فجر کی نماز اکثر پڑھتا ہوں، دوسری نماز بھی اکثر پڑھتا ہوں، جمعے کی نماز بھی اکثر پڑھتا ہوں میں، لیکن 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں۔ لیکن میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آیات اور جو اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ان کے اوپر میں سختی سے عمل کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ قرآنی آیات، وہ صبح اٹھ کے اور سفر پہ نکلنے سے پہلے، اور سب جگہ اس طرح کی ہر موقع کے حساب سے وہ الحمدللہ میں باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ وہ میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے، اسی کے فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے۔ قرآن پہ علم، یقین میرا پہلے بھی بہت تھا قرآن کے بارے میں، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا، اور یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ وہ کون سی قرآنی آیات ہیں اور کون سا عمل ہے، کس طریقے سے آپ کالے جادو کو آپ راستہ روک سکتے ہیں، کیسے اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرنی پڑے گی ساتھ میں، تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ بندہ اگر یہ ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے تو میں یہاں سے اس بندے کو میسیج دینا چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں بھی وار کر سکتا ہوں الٹا کہ یہی اس کے اوپر ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس بندے کو یہاں سے وارننگ بھی دے رہا ہوں، اور اس کو میرا مشورہ بھی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، وہ بندہ ہے بھی بوڑھی عمر کا، ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ توبہ کرو، اللہ کے حضور استغفار کرو، اور یہ کالے علم کو اور اس طرح کی چیزوں کو، گھٹیا حرکتوں کو چھوڑ دو۔
اور اگر واقعی تم نماز پڑھتے ہو سچے دل سے نماز پڑھو. یہ کالے علم اور اس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دو. اگر واقعی تمہیں تھوڑا سا بھی تمہارے دل میں وہ اسلام کے لیے یا مسلمان تھوڑا سا بھی ایمان وہ اگر ہے دل میں، یا اللہ پہ تھوڑا سا بھی یقین ہے، اگر اسلام پہ تھوڑا سا بھی یقین اگر ہے، تو کالا علم اس طرح کی حرکات کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، استغفار کرو. اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، وہ 6 بار پی وائی کرتے ہیں. اب یہ پی وائی یہ گالی ہے تو میں وہ بولنا نہیں چاہتا یہاں پہ، میں نے اپنے کبھی کسی ویڈیو میں گالی یوز نہیں کی. اب یہ پی وائی کیا ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں، یا گوگل پہ سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی وائی ہے تو پنجابی میں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پی وائی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں اس کو وارننگ دے رہا ہوں وہ پی وائی والے کو کہ باز آ جائے اس طرح کی حرکات کرنے سے، ورنہ میں سامنے آ کے بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں یہاں سے وارننگ اس کو دے رہا ہوں، اس کے ڈی کو. نہیں تو وہ کے ڈی اگر پی وائی کرنے سے باز نہیں آیا تو میں اس کو ایل ایل کر دوں گا. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کون سی قرآنی آیات کے ذریعے کالے جادو کا راستہ روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.